اور کوئی روتا آتا ہے اسے ہنساتا بھیجا جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ مسلم صاحب نے 500 روپے نہ رکھی اللہ تعالیٰ جس اچھا مسلم کے نادی نے دیا مسلم کے نام پر مرحوم مسلم کے نام پر دیا ہے اللہ اس نواسے کو بہتر جزا عطا فرمائے جو سبحان اللہ سلام آمین بولنے میں ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں بہت کبات ہوتی ہے ایک بات کسی نے آگے کہا موسم صاحب کہ چوکی یا کنڈی یا کیا کہتے ہیں سلواری یا سلوری وہاں پر محمد کلام الدین صاحب نے 2 بوری سیمنٹ ماں کے نام پر 2 بوری سیمنٹ باپ کے نام پر دیا اللہ تعالی سیمنٹ کے دینے کی وجہ سے اللہ تعالی ان لوگوں کو صحت و تندرستی فرمائے آج بھی بیٹا سب زندہ ہے نا اور بیٹا سب زندہ ہے اسی میں سے بہت سے بیٹے ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کو گھر سے باہر بھی نکال دیتے ہیں لیکن الحمدللہ سرکار داتا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہو رہا ہے کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے نام پر دے رہا ہے تو بیٹا بھی اپنے ماں باپ کے نام پر دے رہا ہے محمد جہانگیر عالم صاحب نے اپنے باپ کے نام پر ان کے بعد حیات سے ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قبر میں راحت پوچھنا پڑتا ہے بھائی ڈسٹرب ہو جاتا ہے بلا وجہ خامہ کا کسی کو اڑا دیا کسی کو کیا کہتے ہیں ابال دیا جائے اس کی کوئی بات نہیں روز بولیے سبحان اللہ روز بولیے سبحان اللہ روز بولیے سبحان اللہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اے بڑھیا روتی کیوں ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضعیفہ محمد سجید صاحب نے 2 روپے سیمنٹ دیا ہے اللہ جزائے خیر فرمائے اور جن لوگوں کو دینا ہو وہ لوگ آ کے نام لکھاتے جائیں کیونکہ آج میں حضرت داتا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان لینے آیا ہوں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں اور جو کام ہم کو دھرا دیا گیا ہے اور وہ کام ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ اکٹھا پڑ گیا ہے اتنی کم عمری میں آدھا بال داڑھی کا آدھا بال کہیں اور رہ کے پڑ گیا جو بچ گیا سمجھ کے اپنے گھر میں پڑ گیا اسی لیے آپ لوگ اطمینان رہیے عمر کوئی خاص نہیں ہے لیکن گردشیں ایسی آئی ہے جو حالات پریشان کر دیا ہے جو سے بولیے سبحان اللہ اور مطلب کہ سبحان اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں کہاں ہے تیرا بچہ کہاں ہے تیرا بچہ کہ چادر کے اندر ہے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ بڑھیا اپنے بیٹے کو لیا تھا سامنے لایا گیا اور کہا کہ بوڑھی ماں سن اور بچوں کو میں خدا کے نام پر جگاتا ہوں لیکن آج تمہارے بیٹے کو اپنے نام پر جگانے والا ہوں کے بارے میں کہا رہا کہ کیا دبے جیسے حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں سبحان اللہ وہی غوث اعظم ہے وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دریائے دجلہ کے قریب ندی کے قریب جا رہے ہیں دیکھا کہ 1 برس 2 برس 3 برس 4 5 برس 6 7 برس کنٹینیو 12 برس سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آتی ہے روزانہ 4 بجے آ کر رو لیتی آنسو آنچل میں پوچھ لیتی گھر چلی جاتی عبد القادر جیلانی کہتا ہے کہ اے بوڑھی ماں تجھے 12 برس سے میں دیکھ رہا ہوں 11 برس سے دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس دریا کے کنارے آتی ہے رو کر چلی جاتی ہے کہا کہ ہاں بیٹا میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ جانے اس دریا کے اس پار پہنچا تھا واپسی میں ہمارے بچے کی وہ بارات والی گاڑی ڈوب گئی کشتی زمین میں نگل لیا
پانی کا دریا کا پانی نے اسے جذب کر لیا. لہذا کہ اے عبد القادر جیلانی جب جب بھی وہ دن آتا وہ ساتھ آتی وہ تاریخ آتی ہم اپنے بچے کی یاد میں یہاں پر آ جاتے. یہاں آنے کے بعد میری یاد تازہ ہو جاتی ہے, میری یاد تازہ ہو جاتی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, اچھا لکھ لیجئے اور پھر کچھ دیر ہونے دیجیے, ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد پھر میں بات کر دوں گا. ہاں ٹھیک بتا دیں. درود پاک پڑھیے. رب سلم علی رسول اللہ, رب سلم علی رسول اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سرکار عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں تو ہمیشہ آتی ہے اور آ کر رو کر چلی جاتی ہے. کہا کہ بیٹا سن, میرا بیٹا اسی زمین پر اور اسی ندی میں ڈوب گیا ہے, مر گیا ہے. سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں ایسے ہی فرما سنو, ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا کون طرف سے ندی میں گزرا, کس طریقے سے کشتی گئی. سرکار عبد القادر جیلانی کہتے ہیں بتاؤ میری پیاری ماں کہ آخر تمہارا معاملہ کیسے ہوا. کہا کہ میرا بیٹا 12 برس ہو گئے ڈوب گیا ندی میں, باراتیوں کے ساتھ دلہن کے ساتھ. عبد القادر جیلانی کو جلال آ گیا اور کہا کہ بڑھیا جان اب تجھے یہاں دوبارہ نہیں آنا ہے, اب ڈوبی ہوئی کشتی خدا کے کرم سے دوبارہ واپس ہونے والا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ سرکار عبد القادر جیلانی نے بس تھوڑی سی کرامت دکھائی کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی پل ہی بھر میں ندی سے باہر آ گئی تھی. دنیا والوں تم سب غوث اعظم کو اس نام سے مت جانو کہ وہ کرامت والے تھے, بلکہ یہ بھی جانو کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک نماز فجر کنٹینیو پڑھتے رہے. سبحان اللہ, دور سے بولیے سبحان اللہ. کنٹینیو 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے. اور جانتے ہیں یعنی 40 برس تک 15 برس تک تاریخوں میں آیا ہے کہ کئی برس تک سرکار غوث اعظم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے, اور نماز عشاء کے بعد نماز فجر کے بعد جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو مکمل 6.5 گھنٹے میں مکمل قرآن عظیم کو پڑھ لیا کرتے. ہم ان کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے نام پر صرف مرغا ذبح کرنے والے ہیں, ہم ان کے نام پر ہم صرف معاملات پیش کرنے والے ہیں. ایک 70 روپے کیا کہتے ہیں خاتون نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بھی اس نذرانے کو قبول فرمائے. اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم سب لوگوں کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ دنیا والوں تجھے معلوم بھی ہونا چاہیے, تم صرف خوبصورتی کے بنا پر اتراتے ہو. یاد رکھو نہ خوبصورتی تمہارے سنگ جائیں گی نہ بدصورتی تمہارے سنگ جائے گی. اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے تو دنیا میں بھی بہتر رہے گا, مرنے کے بعد بھی تو بہتر نظر آئے گا. اسی لیے نمرود کا نام لینے والا نہیں دنیا میں ہے, غوث کا نام لینے والا ہر جہان میں ہے. فرعون کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, لیکن خواجہ پاک کا نام لینے والا ابھی بھی موجود ہے. شداد و قارون کا نام لینے والا مر گیا,
لیکن آج بھی سرکار حسن ملت کا نام لینے والا زندہ ہے، سرکار مجدد پاک کا نام لینے والا زندہ ہے، سرکار دادا شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والا اب بھی زندہ ہے۔ ایک صاحب نے ایک نوجوان نے پھر 100 روپے نظر کیا ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، جملہ آفات ناکہانی سے بچائے، جملہ ہر پریشانیوں سے نجات فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کوشش کیجئے کہ ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے دادا کے نام پر پوتا کا نام کر محمد رقیم صاحب نے دادا کے نام پر دیا ہے 51 روپے، پھر 52 روپے دے دیا، پھر 52 روپے دیا ہے۔ اب یہ تکیہ نہیں چلتا ہے، اس لیے لہٰذا اسی حساب سے کام کیا جائے، لہٰذا انہوں نے 52 روپے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات و احساسات کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے کہا تھا کہ ایک آدمی کو اچانک خبر ہوگی کہ فلاں مارکیٹ میں دوائی بیچنے والا آیا ہے، جو سے مجھے کیا بیچنے والا آیا ہے؟ دوائی بیچنے والا آیا ہے۔ سنیے گا معافی صاحب، ہاں سنیے، دوائی بیچنے والا آیا ہے، سب لوگ چلے گئے، دیوگاؤں کا، پڑلیا کا، سنوری کا، سب لوگ پہنچ گئے وہاں پہ۔ دوائی بیچنے والا ازدحام جب لگاتا ہے، بھیڑ لگاتا ہے تو لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے وہاں، لیکن وہ پوتلی نکالا اور دوائی کا بوتل نکالا، شیشی نکالا، مائک سے اعلان کیا، یہ دوائی اگر کوئی کھا لے گا زندگی بھر اس کو پاگل کتا نہیں کاٹے گا۔ کیا کہا؟ نہیں کاٹے گا۔ اب بتائیے لے گا جو سے بولیے لے گا؟ سب لوگ چلے گئے لینے کے لیے۔ دوائی ایسی بنی تھی کہ اس کو جو کھا لے گا پاگل کتا نہیں کاٹے گا۔ آج کل راستے میں جائیے، بازار میں جائیے، پاگل کتا کیا اصلی کتا بھی پریشان کر رہا ہے لوگ۔ بہت سے ایسے کتے ہیں جو اپنے آپ کو کتے کہہ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ پاگل کتا نہیں کاٹے گا۔ سب لوگ گئے، شیشی ہم کو دے دو، شیشی ہم کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، سب لے لیا۔ لانے کے بعد جب پوچھا گیا کمپاؤنڈر سے، بتائیے اس دوائی کھانے سے ریئل میں پاگل نہیں کاٹے گا؟ ہاں نہیں کاٹے گا۔ نہیں کاٹے گا؟ ایسے نہیں کاٹے گا۔ دوائی پینے سے کتا کاٹنے کا معاملہ کیا ہوگا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے، دوائی جب کھا لو گے نا، اس دوائی میں کیمیکل ایسی لگی ہوئی ہے، ایسا پڑا ہوا ہے، جو ایک تھیپی پی لے گا صبح شام وہ عمر سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی کمزور ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب کوئی بوڑھا ہو جائے گا تو بوڑھا لٹھی لے گا کہ نہیں لے گا؟ جو بولیے، بوڑھا لٹھی لے گا کہ لے گا؟ بوڑھا لٹھی لے گا، اور جب لٹھی لے کے بوڑھا چلے گا تو کتا کا مزاج ہے کہ کتا ان کے قریب آئے، مزاج ہے کہ کتا ان کے سنگت میں آئے؟ نہیں۔ اسی لیے کہا کہ اس دوائی کو پی لو، پینے کے بعد ذوق طاری ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گا، لٹھی کا سہارا لینے لگو گے، نہ کتا آئے گا نہ کتا کا باپ۔ حضرات محترم غور کیجیے، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کا ولی ہے، مولانا ولی اللہ صاحب، اللہ کے مقدس ولی ہیں، بڑے شاہکار، بہت ہی اپنے وقت کے بہت ہی تاجدار۔ دل میں خیال آیا میں بھی کسی ولی کامل کا دامن تھام لوں تاکہ میں بھی خدا والا بن جاؤں۔ جو سے سبحان اللہ، وہ سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ بن جاؤں۔ چلے گئے، اچانک ترک کر دی ساری دنیا کو، ایک اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں پہنچے، تاکہ اللہ کے ولی میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، ہم آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ اچھا مرید بنو گے؟ مرید بننے سے پہلے اے بیٹا سنو، تجھے میرے باغیچے میں 6 مہینہ 10 مہینہ 11 مہینہ 12 مہینہ لکڑی توڑنے ہوں گے، اور لکڑی توڑ کر باورچی خانے میں لا کے دینے ہوں گے۔ جب تو لا کر دے دے گا تمہارے اندر کی انانیت ختم ہو جائے گی، تب کہیں جا کر ہم تجھے ریئل میں سمجھ لیں گے، تو میرے لائق ہو جائے گا، ہم تمہارے قابل ہو جائے گا، تمہیں لائق ہو جائے گا، ہم تمہارے
قابل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جو سے بولیے سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. نوجوان آیا, سارے لوگوں کو آپ حضور والا پیر مرشد نے کہہ دیا کہ اے لوگوں, باورچی خانے میں روزانہ میرا آنے والا مہمان آتا ہے. آج جب جناب لے کر آ جائے, ان کو تم بلا کے تجھے ایک تماچا مار دینا. جب تو تماچا مار دے گا پھر دیکھنا وہ بولتے کیا ہیں. دوست سے بولیے سبحان اللہ. بولتے کیا ہیں؟ سبحان اللہ. تماچا مار دیا, تم مار کھانے کے بعد کہتے کہ کاش کاش اگر میں فلاں ملک کا راجا نہیں ہوتا. دل میں گھمنڈ نہیں رہ گیا ہے کہ نہیں ہے؟ دل میں انانیت رہ گئی. قدورت, کینہ, کپٹ, تمام چیزیں موجود. اچانک دل میں خیال آیا کہ اتنا کمزور آدمی, باورچی خانے کا غلام, کھانا بنانے والا, مجھ کو تماچا سے مارے گا, میں برداشت نہ کر سکتا. کاش میں اگر فلاں ملک کا راجا ہوتا تو ہم بھی تمہارا معاملہ ختم کر دیتے. یہ خبر پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچی. آج دن نزدیک ہے کہ اسے پیر و مرشد اپنے کلیجے سے لگا لے, لیکن یہ خبر جیسے پہنچی تو پیر و مرشد کہتے ہیں کہ اے بیٹا سن لے, ابھی بھی تمہارے اندر انانیت ہے, گھمنڈ ہے. پہلے اپنا سینہ پاک کر, جب تمہارے سینے میں آقا کی محبت کا مدینہ بچ جائے گا تو میرے لائق ہو جائے, میرے قابل ہو جائے. لہذا نوجوان سوچ لیا, پھر خدمت کرتے رہے کہ نہیں سہل فقیری بھیسر سادھو پہلے صنم آزمائے گا. نہیں سہل فقیری بھیسر سادھو پہلے صنم آزمائے گا. کہ جھلک نکا کے درشن تیرے در در ٹھوکر کھائے گا. نہیں سہل فقیری بھیسر سادھو پہلے صنم آزمائے گا. یہ شیر سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہار چڑھا کر سر کٹوا کر تن سے کھال کھچوائے گا. کہ آگ لگا کے راکھ جلا کے خاک بنا کے اڑائے گا. نہیں سہل فقیری بھیسر سادھو پہلے صنم آزمائے گا. نوجوان بالکل سہم کے چلتے ہیں, ڈر کے چلتے ہیں, چونکہ ایک غلطی کیا تھا 12 مہینہ غلطی کا معاملہ کرنا پڑا. لہذا اب وہ نوجوان, کسی نے, وہ اللہ کے ولی نے کسی سے کہہ دیا کہ جب تو کل آئے گا تو چلے گا اپنے پاؤں سے, لیکن جب وہ اپنے وقت کا مظفر آوے نا, مظفر بادشاہ جب آوے نا, تم بلا وجہ ان کے بدن سے ٹچ ہو جانا, تم گر جانا. جب تم گر جاؤ گے تو دیکھنا کہ پھر مظفر تم کو کہتا کیا ہے. دل سے بولیے سبحان اللہ. کیا کہتا؟ بی بی فاطمہ ایک مرحوم کے نام سے لیا ہے. اچھا, بی بی فاطمہ مرحومہ مرحومہ کے نام پر, بی فاطمہ مرحومہ کے نام پر 100 روپے آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس جزائے خیر فرمائے اور قبر کے عذاب سے دور فرمائے, باغ بہشت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ لوگ جو سے بولیے نا آمین. جیسے بولا کیجئے کم از کم آج ہم لوگ وہی سب لوگ بولنا چھوڑ دیا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا چل گیا,
کرو نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کرو نا کچھ نہیں ہے۔ لوگ اپنے معاملات میں سوچے آخر یہ مصیبت آئی تو کیسے آئی؟ پیٹ میں جب درد ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو گیا، بلا وجہ درد ہو گیا، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے لوگوں، تم یہ مت کیوں کہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں مصیبت جو آئی ہے وہاں سے آئی؟ نہیں، مصیبت جو آئی ہے وہ تمہاری محنت کا پھل ہے۔ تو اگر مصیبت والا کام کرے گا تو مصیبت کا تمہارا معاشرہ بڑھا لے گا، لہٰذا مصیبت والا کام ہم کریں گے تو ہمیں اس کا بدلہ دیا۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، پہلے باپ کا نام لیتے ہیں، پہلے ماں کا نام لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پیٹ میں درد ہو یا نہ ہو، ہمیشہ اللہ کا نام لینا چاہیے، ہمیشہ مصطفیٰ کا نام لینا چاہیے۔ جو عاشق ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ حضرات غور کیجئے، وہ مظفر جس کو ناز تھا ہم بلخ کا شہزادہ ہے، ہم بلخ کا راجا ہے، آج وہ چھپ چھپ کر سلام کر رہا ہے۔ اس آنے والے شخص سے کہا کہ میں آنے والا شخص تجھے ٹھوکر لگی مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ خبر ہمارے پیر و مرشد تک نہیں پہنچانا، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ جب وہ ناراض ہو جائیں گے یہ مظفر نہ دنیا کا رہے گا نہ عقبہ کا۔ ایسا مرید ہونے والا تھا۔ جب خبر یہ معلوم ہوئی کہ مظفر نے کیا کہا تھا کہ ڈیمورلائز ہو گیا، بالکل سیدھا سادہ ہو گیا، اس کے پیر و مرشد اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اور گلے سے جب لگاتے ہیں، لگانے کے بعد دعائیں دیتے ہیں۔ وہی مظفر ایک دن پھر سے کوئی شخص آ کر ان کے پیر کے بارے میں گلا شکوہ کیا مائبانی نے، وہ مظفر بادشاہ ان کو برا بلا کہہ دیا۔ یہ خبر ان کے پیر تک پہنچتی ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ اے مظفر، تم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ دوست بولیے سبحان اللہ، تم کو ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا، لہذا تم چلا جا، میری نظر سے اوجھل ہو جا، بالکل الگ ہو جا۔ جیسے الگ ہو گئے، آنکھ میں بیتاب ہے، دل بیتاب ہے، آنکھوں میں تمنا ہے کہ سب اپنے پیر کو دیکھیں۔ اے پیر صاحب، ہم نے آپ کو پانے کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، رشتے دار کو چھوڑ دیا، قرابت داروں کو چھوڑ دیا، اور آج مجھے آپ چھوڑ دیے ہیں، تم کس کے پاس جائیں گے؟ لہٰذا وہ مظفر بڑے ناظران کے ساتھ نہیں بلکہ ڈیمورلائز ہو کر وہ سوچا کہ مجھے اب جنگل نہیں جانا ہے، دور جاؤں گا تو حضور کا دیدار نہیں ہوگا، دور جاؤں گا تو دیدار نایاب سے دور میں رہ جاؤں گا۔ لہٰذا سرکار مظفر اپنے وقت کے جو بلخ کے شہزادے تھے، وہ جو مرید جب ہوئے، غلطی کی تھی تھوڑی سی، لیکن پیر مرشد نے منع کیا تھا تو یہاں پر نہیں رہے گا۔ اب وہ دور نہیں گیا بلکہ حمام خانے میں جا کر، وضو خانے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں آپ کے یعنی خادموں نے موٹا جیسا پائپ لگا دیا تھا، اس پائپ کے ذریعے پانی کا نکاس ہوتا تھا، وضو کا پانی، غسل کا پانی، اسی پائپ کے اندر وہ مظفر بادشاہ جو ابھی مرید بنا تھا، وہ پائپ کے اندر جا کے گھس کے بیٹھ جاتا ہے۔ 5 دن سے بیٹھا ہے، فجر کی نماز کے بعد وضو کرنے لوگ آتے، وضو کرتے چلے جاتے، ظہر کے وقت آتے وضو کرتے چلے جاتے، 1 ہفتہ تک وضو کرتے رہے، پانی کا جل جمع ہو گیا، پانی کا نکاس ہونا بند ہو گیا۔ اللہ الصمد، چونکہ مظفر بادشاہ اپنے وقت کا شہزادہ تھا، لیکن دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا تھا، مصطفیٰ کی محبت حائل ہو گئی تھی۔ اب وہ نوجوان نے چاہا دور رہوں گا دیدار نہیں ہوگا، قریب رہوں گا تو دیدار ہو جائے گا، لہٰذا اس سے اور اچھی جگہ کوئی نہیں ہے جہاں پر رہوں گا۔ میرے پیر روزانہ 5 وقت وضو بنانے کے لیے یہاں پر آئیں گے، ظہر میں آئیں گے ظہر میں دیکھ لوں گا، عصر میں آئیں گے عصر میں دیکھ لوں گا، مغرب میں آئیں گے مغرب میں دیکھ لوں گا، 5 وقت آئیں گے۔ یہ مرید اپنے آنکھوں سے 5 وقت اپنے پیر کا دیدار، اپنے پیر کا دیدار کر لے گا۔ جب پانی کا جلاؤ کیا کہ بالکل بند ہو گیا، پائپ مکمل بھر گیا، جب وہ پانی کا نکاس جانا بند ہو گیا تو حضرت بابا فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں، لگتا ہے کہ پائپ کے اندر کوئی
کیا کہتے ہیں کہ بڑا سا پتھر گھس کر نہیں تو ہے، یا کوئی ذرہ تو نہیں ہے، یا کوئی کانٹا تو نہیں ہے، یا بانس تو نہیں ہے، یا اینٹا پتھر کہیں چلا گیا، آخر پانی کیوں نہیں بہ رہا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں ان کے چاہنے والوں نے ایک بانس لا کر دیا، 2-4 ہاتھ کا بانس، بالکل ام نکیر کی تیز دھار، بابا کو کے ہاتھ میں دیا، اور بابا کیا کرتے ہیں؟ اس پیپ کے اندر بانس کو داخل کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی پہلی مرتبہ بانس ڈالا گیا، وہ بانس کا کمبا، بانس کی کڑائی، بانس کی لکائی جا کر سیدھے مظفر کے بھیجے میں جا کے لگ جاتی ہے، مظفر کے ماتھے میں جا کے چپ جاتی ہے، مظفر مرید کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ایک آہ کی آواز آتی ہے، خون لیتا ہوا وہ نانا، وہ بانس دوبارہ واپس آ رہا ہے، یہ خون دیکھنے کے بعد ان کے پیر مرشد پھول پھول کر رونے لگے، سالوں قطار رونے لگے، کہا کہ اے لوگوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کے اندر سے میرے بیٹے مظفر کی خوشبو آ رہی ہے، میرے بیٹے مظفر کی خوشبو آ رہی ہے۔ مطلب کہ دوست بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوست نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ شاہ یہاں صاحب جناب مظفر جو ابھی بیعت حاصل کیا تھا، وہ نوجوان بیعت کے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ جب وہ پیار کی محبت میں گھل مل گئے، اپنے ولی کی محبت میں گرمیدہ ہو گئے، اب اس کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں گھر جاؤں یا باہر جاؤں، اپنے بابا کا دیدار کروں یا ماں کا دیدار کروں، لیکن ولی یہ کامل کے دیدار سے فیضیاب ہونا چاہ رہا ہے۔ وہ سرکار مظفر بادشاہ جو وقت کا بادشاہ رہا تھا پہلے، لیکن آج وہ اپنے پیر کے سامنے جیولائز ہے، پیر مرشد سے بلاتے، قریب کرتے، سینے سے لگاتے اور کہتے کہ بیٹا مظفر آخر تو نے ایسا کیوں کر دیا؟ تیرا دماغ پڑ گیا، تیرا خون باہر ہو گیا، تو زخمی ہو گیا، کہ بابا ان کے علاوہ دوسرا راستہ میرے پاس نہیں تھا، آپ کے دیکھنے کے لیے، چونکہ آپ کو پانے کے لیے ماں کو ٹھکرا دیا، آپ کو پانے کے لیے باپ کو ٹھکرا دیا، آپ کو پانے کے لیے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، آپ کو پانے کے لیے بال بچوں کی محبت کو ترک کر دیا، کیا میرے سرکار آپ بھی مجھے ٹھکرا دیں گے تو میں کہاں کا رہوں گا؟ لہٰذا آپ مجھے قبول کر لیجیے، کوئی گناہ اگر ہو گئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے، کوئی خطا ہو گئی تو مجھے معاف فرما دیجیے۔ کلیجے سے تیر نے لگایا اور کہا کہ بیٹا چلا، تو پوری دنیا میں بہت بہترین طریقوں سے چمکے گا، تمہارا روشن منور ہمیشہ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ کلام، حضرت دادا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماما کے نام سے کیا نام تھا؟ غلام محمد کی بھانجی نے، مرحوم غلام محمد کی بھانجی نے 100 روپے دیا۔ اچھا یہ بات دیکھا، 501 روپے دیا۔ جاگیر ماشاءاللہ جناب محمد جاگیر صاحب نے 501 روپے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر فرمائے، اور سرکار داتا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اسے دن دنیا 40 ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پیسے کو قبول فرمائے۔ حضرات غور کیجئے، آخری بات سنیے، چاہیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد اسماعیل صاحب 502 روپے دیا ہے، اللہ اسے جزا فرمائے۔ ایک بچہ نے 51 روپے دیا ہے، اس پیسے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ میں آخری بات بول کر جا رہا ہوں، بہت زیادہ نذرانہ دینا بڑے کمال کی بات نہیں ہے، مسجد میں جا کر سر کو جھکاؤ، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، جو سے ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں جا کر سر کو ٹیکو۔ آج بتا کہ امام صاحب کی تنخواہ 7500 روپیہ 6500 روپیہ، آپ کیوں نہیں جاتے ہیں بھائی؟ نہیں ہم بڑھا چڑھا کے دے دیتے ہیں مہینہ میں،
50 روپے بڑھا کے دے دیتے تاکہ ہمارا کام امام صاحب ہی کر رہا ہے. کیا ضروری ہے ایک آدمی سے بغاوت لگا ہوا ہے؟ ہم لوگ کیا ضرورت ہم لوگ جائیں؟ حضرات غور کیجیے تو میں یہی کہتا ہوں کیا ضروری ہے تینوں ٹائم بغل بغل کھانے کا آپ لوگوں کو؟ کیا ضروری ہے تینوں بہتر کپڑا پہننے کا؟ جب مولانا ہی سب کام کریں گے تو کھانا پینا بند کیجیے، آپ سب چیز بند کیجیے، رہیے مت چلے جائیے قبرستان نہیں رہیے جائیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کافی دنوں سے جو لوگ مسجد میں جا کر خدا کی بندگی کرتے ہیں وہی اب بھی کر رہے ہیں. میں غالباً یہاں 10 سال سے آتا ہوں، ہے نا 6 سال قبل آیا تھا 4-5 مرتبہ، اور 6 سال کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہوں. بہت دعوت وغیرہ لینے کے بعد تب کہیں جاتا، ورنہ الحمدللہ بم زیادہ نہیں، بم یادو نے 250 روپے اللہ کے ولی کے نام پر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی منکامنا کو پوری فرمائے، ولیوں کے فیضان سے فرمائے اور ان کے روزی میں خوب خوب بے شمار برکتوں کا نزول فرمائے. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم. حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب تک دنیا میں زندہ رہیے، رہنے کے بعد کیا کیجیے؟ گالی بکیے، بولیے گالی بکیے. رہنے کے بعد گالی سے پرہیز کیجیے، رہنے کے بعد غلط چیز یوز کرنے سے بچیے. آج کل کچھ لوگ، بہت سے لوگ، آپ لوگ کر دیجیے، آپ لوگ کر دیجیے، یہ لوگ دنیا میں رہ کر دنیا داروں کے طریقوں پہ عمل نہ کرے، بلکہ دنیا میں رہ کر خدا رسول کے ساتھ، خدا رسول سے محبت کرے اور نماز پر جگہ نہ کرے. اسی لیے جہاں جہاں مزار ہے وہاں مسجد ہے کہ نہیں؟ زور سے بولے ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں جہاں مزار ہے وہاں وہاں مسجد ہے. بغداد میں عبد القادر کا مزار بغل میں مسجد، اجمیر میں خواجہ صاحب کا مزار بغل میں مسجد، بریلی میں امام حمزہ خان کا مزار بغل میں مسجد، بہت ساری مسجدیں. کچوچا میں سرکار مخدوم سمنانی کا مزار بغل میں، بغل میں کیا ہے؟ مسجد ہے. الحمدللہ دیوگاؤں میں داتا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اور بغل میں مسجد بھی ہے، بغل میں مسجد بھی ہے. مطلب یہ رہا اگر دل کو چین کرنا ہو تو ان کی بارگاہ میں جاؤ، اور اگر دل و دماغ کو ستھرا کر کے خدا سے کچھ لینا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. کوئی بھی پیر، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی ولی آپ کو ایسے نہیں دے دیں گے. ہمارے علاقے میں جب لوگ جاتے ہیں اجمیر شریف، جب اجمیر شریف جاتے ہیں، صدام حسین 500 اللہ تعالیٰ اس پیسے کو فرمائے، 500 روپے محمد صدام صاحب نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روزگار میں برکت کو نزول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں جہاں مزار ہے وہاں وہاں مسجد، جہاں جہاں مزار وہاں مسجد. تو مزار کا بھی کوئی مطلب ہے اور مسجد کا تو مطلب ہے ہی نہیں. مزار کا مطلب یہ ہے دل نہ لگے تو آستانے پہ چلے جاؤ. یہ بہت مشکل ہے، میں پھر دوبارہ ریاض کروں گا. بہت زور سے آپ لوگ بولتے ہیں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، میں کافی دیر سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی مجھے ملاحظہ کر ہی لیے ہیں. انشاءاللہ العظیم پھر کبھی حیات باقی تو ملاقات ہوتی، اس لیے کہ آپ حضرات تھک بھی چکے ہیں. ابھی پیر و مرشد سرکار حضور انوار القادری صاحب کی تقریبیہ وقت کو سماعت کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام جناب مفتی
वली उल्लाह साहब की बिना पे आप हजरात को समाअत करनी है। तीसरा राउंड है इनका, माशाल्लाह बहुत बेहतर पढ़ते हैं। इंशाल्लाह मैं नंबर ले लूँगा, जलसे में शिरकत जरूर करवाऊँगा। बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हम लोग करा लेते हैं कभी कभी। लिहाजा मदरसा जब चलता है दस्तार बंदी का प्रोग्राम होता है, मुस्लिम सब जानते हैं और शमसे सब जानते हैं। यहाँ के बच्चे भी हमारे पास 2-3 बच्चे थे, पढ़ते थे मदरसे में। लिहाजा नहीं रह सका, लॉकडाउन की वजह से सारे बच्चों की लाइफ खराब हो गई, लेकिन अब भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि मदरसा बंद करने से क्या फायदा, लिहाजा जो 2-4 बच्चे 10-15 बच्चे 20 बच्चे हैं वो जाकर पढ़ रहे हैं और पढ़कर अपना काम कर रहे हैं, ताकि इल्म दीन मजरू न हो। चूंकि दुश्मनों ने इल्म दीन को मतियामेल करने के रास्ते से कारनामा कर दिया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी ये सोच है तुम चाहे जितनी लगान लगा दो, हम लोग करेंगे वही जो हमारे परवरदिगार का हुक्म है, हम लोग वही करेंगे जो मेरे मुस्तफा का फरमान है। तेरे कहने से कुछ ना होगा, तेरे करने से कुछ ना होगा। हज़रात और कीजिए कि जहाँ जहाँ मज़ार है वहाँ वहाँ मस्जिद है, ताकि अगर इबादत करना हो तो मस्जिद में चला जा, ज़ियारत करना हो तो गौसे आज़म के आस्थाने पे चला जा, अगर इबादत करना हो तो शाहजहानी मस्जिद चला जा, अगर ज़ियारत करना हो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के आस्थाने पे चला जा, अगर तुझे इबादत करना हो जन्नती मस्जिद में चला जा, अगर तुझे ज़ियारत करनी हो तो सरकार मखदूम पाक के आस्थाने पे चला जा। इबादत करना है यो गाँव के मस्जिद में जाकर करने और ज़ियारत करना है जनाबे दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का दीदार करने। इंशाअल्लाह मस्जिद में खुदा मिलता है और मज़ार में खुदा वाला मिला करता है, मस्जिद में अल्लाह का फैज़ान, अल्लाह का जलवा मिलता है और मज़ारों पर अल्लाह के वलियों का बेहतरीन अनमोल तोहफा मिला है। इसीलिए हम जब भी मज़ार पर जाएं तो मज़ार पे जाने से पहले अपने आप को बिल्कुल साइलेंट हो जाए, और जब भी मिलाद शरीफ में कहीं पे जाए तो मिलाद शरीफ में जाने से पहले वज़ू से हो जाए, बावज़ू हो जाए। कपड़ा अगर गंदा हो तो बढ़िया कपड़ा पहन लें, लुंगी अगर गंदी हो तो बेहतर लुंगी पहन लें। माँ बहनों, अगर आप लोग भी मिलाद शरीफ में आओ अगर कहीं पे, तो आप भी अपने आप को देखो कि आज हम सुथरा है कि नहीं है, हम बेहतर है कि नहीं है, हमारा कपड़ा क्या कहते हैं पाक है कि नहीं है। इन सब चीजों को गौर व फिक्र में करके लाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप मजलिस से मिलाद मुस्तफ़ा में आओगे, इंशाअल्लाह आपको मजलिस से मिलाद मुस्तफ़ा का फैज़ान मिल जाएगा। परवरदिगार आलम हम हर मुसलमान को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन। हिंदी पढ़ने ज़्यादा नहीं आता है, अंग्रेजी मोहम्मद चिराग आलम साहब 2 बोरी सीमेंट, मोहम्मद इरफान साहब 1 बोरी, जलालुद्दीन मौलाना साहब 1 बोरी सीमेंट, बीबी कलीमन 1 किलर बालू, मोहम्मद समरुद्दीन 2 बोरी सीमेंट, मोहम्मद कलामुद्दीन साहब 4 बोरी सीमेंट, मोहम्मद जहांगीर आलम 2 बोरी सीमेंट और मोहम्मद आजाद अच्छा सजीद साहब 2 बोरी सीमेंट, पति के नाम पर 1 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हां माशाअल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिन जिन लोगों ने सिरेंज से, पैसों से, रकमों से सरकार दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारिक़ुल अनवार के लिए नज़र पेश किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब लोगों को, नासिर साहब ने अपने मोहम्मद मुस्लिम के नाम पर 202 रुपए नजर दुआए, अल्लाह इसे भी कबूल फरमाए। जिनको जिनको देना हो फटाफट आते जाइए, देते जाइए। अल्लाह ताला उन सब लोगों के रोजी में हमारी गुजारिश है, आप लोग बहुत पीछे हैं, आप लोग जो हो 150